اگر انسان پورے انشراح صدر سے اس بات کو سننے کے بعد پورے یقین کے ساتھ کہتا کہ نہیں، میری کوئی انا نہیں خدا کے فیصلے کے سامنے، میرا کوئی مفاد نہیں اللہ کی شریعت کے مقابلے میں، میری جان بھی اللہ کے حکم پر قربان، میرے مفادات بھی اور میرا مال بھی اور میرا اہل و عیال بھی اللہ کے حکم پر قربان، جب تک یہ پورا یقین نہیں پیدا ہو جائے گا، رب کعبہ قسم قرآن کی اس آیت کے مطابق وہ شخص مومن نہیں ہے۔ حدیث تو آپ نے بارہا علماء سے سنی ہوگی، اگر آپ حضرات مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں تو حدیث کی پہلی کتاب جو شروع میں طلباء کو پڑھائی جاتی ہے مشکات المصابیح، اس کے اندر شروع میں کتاب الایمان ہے، یہ ایمانیات کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد طہارت کا اور نماز کا اور دوسرے احکام ہیں علی ترتیب۔ تو کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث لائی گئی ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی ساری خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، لا یؤمن، مومن نہیں ہو سکتا۔ ہماری چاہت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات کیا ہیں؟ حضور کی ہدایات کے تابع ہماری ساری خواہشات اور چاہت نہ ہو جائے، نبی نے خود اعلان کر دیا لا یؤمن، مومن نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی ساتھ میں لا لیں، بات سمجھنے سمجھانے میں آسانی رہے گی، اس کے الفاظ بھی شروع میں یوں ہی، لا یؤمن احدکم، کوئی بھی تم میں سے مومن نہیں ہوتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میری ذات کو یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو زیادہ محبوب نہ سمجھے اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ قرار دے لے، مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کی محبت کا مرکز میری ذات ہو، اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر۔ اگر ایسا نہیں خدا نہ خواستہ تو مومن نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ٹٹولے، جائزہ لے کہ مجھے اگر اپنی اولاد قربان کرنا پڑے اللہ کے نبی کی محبت پر تو کیا میں کر لوں گا؟ مجھے اپنے ماں باپ کی قربانی دینی پڑے اللہ کے نبی کی محبت پر تو کیا میں قربان کر لوں گا؟ مجھے سارے تعلقات کی قربانی دینی پڑے تو کیا میں سب کو قربان کر لوں گا؟ اگر کوئی پورے شرح صدر سے سمجھتا ہے کہ میرے ایمان کی سطح ایسی ہے کہ وقت پڑنے پر میں اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں، ماں باپ بھی قربان کر، سارے تعلقات قربان کر سکتا ہوں، سارا مال و جائیداد قربان کر سکتا ہوں، تو پھر اس کو مطمئن ہونا چاہیے کہ اس کا ایمان کامل ہے۔ اور خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر اپنی فکر کرنی چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا، عمر آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی املاک سے، جائیداد، سارے تعلقات سے بڑھ کر۔ حضور نے فرمایا اپنے آپ سے بھی، یعنی اپنی جان سے بھی؟ ایک پل کے لیے رکے اور اپنے دل کو ٹٹول کر سوچ کر عرض کہ یا رسول اللہ ہاں اپنے آپ سے بھی۔ فرمایا الآن یا عمر، عمر تیرا ایمان کامل اور مکمل ہے۔
ایک آیت سناتا ہوں آپ کو قرآن کی، اس کی روشنی میں ہم سب کو ہی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ یہ آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی، یاد رکھنا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ میرے حبیب اعلان کر دیں، لوگو ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادے، وابناؤکم، اور تمہاری ساری اولادیں، بیٹے بھی، پوتے بھی، پڑپوتے بھی، واخوانکم، تمہارے سارے بھائی برادری کے لوگ بھی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں بھی، سب رشتوں کا ذکر کیا، وعشیرتکم، تمہارے سارے قبیلے اور خاندان کے لوگ بھی، یہی رشتے ہیں نا۔ اگر تمہارے باپ دادا، اگر تمہارے بیٹے اور ان کی اولادیں، اگر تمہارے برادری کے لوگ بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے خاندان اور قبیلے کے لوگ تعلقات والے، وَأَمْوَالٌ، اور وہ تمہارے مال، اقترفتموہا، جو تم نے بڑی محنت کر کے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ، اور تمہاری تجارت، تخشون کسادہا، جس کی کساد بازاری سے، مندی سے تم ڈرتے رہتے ہو، وَمَسَاكِنُ، اور تمہاری بلڈنگیں اور بنگلے، ترضونہا، جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، بڑی محنت سے بنائے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے رشتے بھی، اور تمہارے کاروبار بھی، تمہاری بلڈنگیں اور عمارتیں بھی، احب الیکم، تمہیں زیادہ پیاری لگتی ہیں، من اللہ، اللہ سے بھی، ورسولہ، اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو۔ فتربصوا، پھر یہ دھمکی ہے اللہ کی طرف سے، فتربصوا، اگر تمہیں اپنے رشتے ناتے اور دنیا کا مال و اسباب اللہ سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، فتربصوا، تو پھر تیار ہو جاؤ، انتظار کرو۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کر، میرے ویڑیوں نکل جاؤ۔ ویڑا کس کو کہتے ہیں پنجابی میں؟ میرے ویڑیوں نکل جاؤ۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صاف لفظوں میں اعلان کر دیا، ایمان کو ایسی کھیل نہیں ہے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، انہوں نے عمل کر کے دکھایا اس پر۔ سنا ہے آپ نے، پڑھا ہے، ایک کا نام صدیق اکبر تھا، قریش مکہ جس طرح رسول اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کے ساتھی کے اتنے دشمن ہیں۔ جب مکہ میں نہیں رہنے دیا گیا،
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے دروازے پر، ابو بکر فیصلہ آ گیا ہے، نکلنا یہاں سے۔ ابو بکر کا بوڑھا باپ راستے میں کھڑا ہو گیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، 100 سال سے زیادہ عمر، مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ تمہاری جوان بیٹیاں گھر میں ہیں، ان کو دشمنوں کے حوالے کر کے جاؤ گے؟ حضرت اسماء موجود ہیں، حضرت عائشہ موجود ہیں، تمہاری 4 دکانیں ہیں مکہ شہر کے اندر، کاروبار پھیلا ہوا ہے، یہ کس کے حوالے کر کے جاؤ گے؟ ابو بکر کہتے ہیں بابا میرے راستے سے ہٹ جائیں، آج یہ سارا کاروبار بھی، یہ بیٹیاں اور ان کی عزتیں بھی، تمہارا بڑھاپا بھی، یہ سب کچھ اللہ اس کے نبی پر میں قربان کر رہا ہوں۔ دنیا نے دیکھا اور مانا، ابو بکر صدیق نے اس بات کی نہیں پرواہ کی کہ یہ خون کے پیاسے دشمن میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، میرا کاروبار کدھر جائے گا، کون قبضہ کر لے گا اس پر؟ اللہ اس کے رسول کی محبت میں نکل پڑے۔ جانتے ہیں آپ 3 دن غار ثور کے اندر رہے اور وہاں سے پھر مدینہ طیبہ ساتھ گئے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت پر سب کچھ قربان ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا ہم جلوس نکال کر، جھنڈیاں لگا کر، پہاڑیاں بنا کر حضور کی محبت کا دم بھریں گے اور رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے؟ سارا کاروبار حضور کی تعلیم کے خلاف، ہماری خوشی کے معاملات نبی کے طریقے کے خلاف، ہماری غمی کے معاملات نبی کے طریقے کے خلاف، ہمارا اوڑھنا بچھونا، رہنا سہنا، کھانا پینا، سب کچھ رسول اللہ کے طریقے کے خلاف۔ بس ہم نے جلوس نکال دیا، میلاد کی محفل میں شریک ہو گئے، حضور کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ محبت رسول کے تقاضے تب پورے ہوتے ہیں جب اطاعت رسول کامل ہوگی۔ آئیے میں 2 نمونے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر اوڑھ کر آئے، اور چادر کا رنگ کچھ زنانہ سا تھا، تو کچھ اپراہٹ سی محسوس ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنا پوچھ لیا رسول اللہ نے، عبداللہ یہ کیسی چادر اوڑھی ہوئی ہے؟ کچھ نہیں فرما مزید، جس طرح کوئی انوکھی سی چیز ہوتی ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ یہ برا لگتا ہے یا تمہیں پہننا اوڑھنا جائز نہیں ہے یا اس کو ضائع کر دو، فوراً اتار لیا، اتار کر رکھ دیا، جسم میں الگ کر دیا، اور موقع پا کر واپس گھر گئے۔ چولہا جل رہا تھا، چولہے پر رکھ کر اس کو سارا جلا کر رکھ دیا۔ حالانکہ گھر کی کسی خاتون کو بھی دی جا سکتا تھا۔ اگلے روز حضور کی خدمت میں پہنچے، حضور نے فرمایا کل تم نے چادر اوڑھی تھی، وہ کدھر ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے چہرے انور پر ناگواری کے آثار دیکھے تھے، گھر میں لے جا کے اس کو میں نے جلا دیا۔ فرمایا کسی عورت کو دے دیا ہوتا؟ فرمایا میں گوارا نہیں کرتا کہ جس چادر کو دیکھ کر میرے پیغمبر کے چہرے ان پر ناگواری کے اثرات سے وہ میرے گھر کے اندر موجود رہے۔ محبت کے نعرے لگا لینا بڑے آسان ہیں میرے دوستو، اپنی عملی زندگی میں اس کے آثار پیدا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کو، عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دیا کرو۔ حضور کا زمانہ خیر کا زمانہ تھا، خواتین جاتی تھیں، دین کی باتیں سیکھتی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ حضور کو آج کا زمانہ، حضور آج کے زمانے کو دیکھ لیتے تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم واپس کر لیتے کہ اب نہیں جانا چاہیے عورتوں کو۔ حضور کا یہ فرمان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نقل کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دو۔ عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے نے سنا تو عرض کی یا رسول ابا جان، واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا حق فرمایا، درست فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ خیر تھی وہ اب نظر نہیں آتی۔ اس زمانے میں میرا خیال یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور کے فرمان کو ہم نہیں مانتے، انہیں پوری حکمت مصلحت کے ساتھ یہ بات فرمایا، اور یہی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما بھی چکی تھی۔ لیکن اپنے کانوں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور کے فرمان سنا تھا کہ عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دے دو، دیا کرو، جانے دیا کرو۔ تو بیٹے نے دینی مصلحت کی خاطر یہ بات کہی کہ اس زمانے میں وہ خیر نہیں ہے، اب میرا خیال یہ کہ نہ جائیں تو اچھا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں نے تمہیں نبی کریم کا فرمان سنایا اور تم اپنی رائے بیچ میں چلا رہے ہو، میں تم سے بات نہیں کروں، زندگی بھر بات نہیں کی۔ اولاد کی محبت کو قربان کیا کہ نہیں کیا نبی پر؟ ویسے ہی آج ان کے 1500 سال کے بعد نام زندہ ہیں۔ کوئی بھی بولنے والا جب بولتا ہے ان کا نام تو کس پیار و محبت کے ساتھ بولتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، اور سننے والا مسلمان سنتا ہے تو اس کے بھی سارے دل و دماغ کے اندر پیار و محبت کے جذبات موجزن ہو جاتے ہیں۔ یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کے دل و دماغ کی کیفیت ایسی ہوگی۔ میں تو رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صحابہ کا ذکر آتا ہی خیال آتے ہیں میرے دل و دماغ کے اندر ایک شیرینی سی لذت دوڑ جاتی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔ مگر یہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کا عبداللہ بن عمر کے ساتھ کون سا نسبی رشتہ ہے؟ وہ بنو عدی میں سے تھے، مجھے تو نہیں پتا کہ ہم میں سے کوئی بنو عدی میں سے ہے کہ نہیں۔ صدیق اکبر بنو تیم میں سے تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے، مختلف قبائل ہیں۔ شاید آج ان قبیلوں سے کوئی بھی نہیں ہے اس خطے کے اندر۔ کیوں اتنی محبت ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی شان میں گستاخی کرے شاید ہم اپنی جان پر کھیل جائیں گے۔ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کے نام اللہ نے نہیں مٹنے دیے۔ میں کہا کرتا ہوں ان کا نام آسمانی شہرت پر چمکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے وفادار تھے، اللہ کے رسول کے وفادار تھے۔ وہ جو کلمہ انہوں نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی تاثیر ان کے خون کے اندر شامل ہو کر سارے بدن میں پھیل گئی تھی۔ آئیے میں آپ کو حضور کے خاندان کی ایک خاتون کا حال سناتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بنیادی طور پر یمن کے رہنے والے تھے۔ ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا تو مال بھی لوٹا تو بچوں کو لوٹ کر لے گئے۔ ان کو مکہ شہر کے قرب و جوار کے اندر ایک منڈی لگتی تھی، انسان بکتے تھے اس زمانے میں، لے جا کر بیچ دیا۔ یہ بھی چھوٹے سے بچے تھے،
کسی نے ان کو خرید لیا، اس شخص سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچایا، یعنی انہوں نے خرید لیا۔ ان کی قسمت تھی، کہاں پہنچ رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو سیدہ خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیے، حضور کی خدمت میں آ گئے۔ ان کے ماں باپ تلاش میں رہے، بہت کوشش کی، بڑا اچھا خاندان تھا، کھاتے پیتے گھرانے کے فرد تھے۔ جو شخص مکہ معظمہ، یمن، ان علاقوں میں آتا جاتا رہتا تھا، کسی نے بتایا کہ تمہارا بیٹا مکہ شہر میں ایک شخص کے گھر ہے۔ چنانچہ سیدنا زید کے والد اور ان کے چچا آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کہانی سنائی۔ حضور نے حضرت زید سے پوچھا جانتے ہو ان کو؟ ہاں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو بھی اس زمانے میں ان کے خیال میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تھے نہیں مانتے تھے، عرض کیا کہ ہماری درخواست ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں، جو کچھ ہم سے لینا چاہیں لے دیں۔ حضور نے فرمایا میں اسی بیٹے کو اختیار دیتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، زبردستی نہیں کرنے دوں گا، یہ اپنی مرضی سے جانا چاہتا تو جا سکتا ہے۔ سیدنا زید سے پوچھا گیا تم اپنے ابا کے ساتھ جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ نہیں، میں اپنے ابا کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی اپنے والدین پر، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ بچے جو ماں باپ سے جدا ہو جائیں تو کتنا بے قرار اور مضطرب ہوتے ہیں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کیا سے کیا بن گئے تھے وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ایک مسلمان خاتون اور حضرت ام ایمن سے کر دیا، انہی سے ان کے بیٹے حضرت اسامہ پیدا ہوئے، وہی اسامہ جس نے پوری دنیا کفر کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اس نام نے دنیا کو خیر۔ حضرت زید اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ایک محفل کے اندر فرمایا تم گواہ رہو، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، یہی میرا وارث بنے گا۔ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیار و محبت کے رشتے کے سبب سے اپنی پھوپھی زاد سیدہ زینب بنت جحش، ان سے ان کا نکاح کرانا چاہا اور پیغام بھیج دیا حضرت زینب کو۔ حضور کی پھوپھی زاد ہیں، بڑے خاندان کی ہیں، ہاشمی خاندان کی نواسی ہیں، عبد المطلب کی نواسی ہیں، رسول اللہ کی پھوپھی زاد ہیں، قبیلہ بنو اسد کی خاتون ہیں، جحش ان کے والد کا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک امیر زادی جو اس کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، والد فوت ہو گئے تھے، بڑے بھائی تھے ان کے، کہ زید کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بھائی نے جب یہ سنا کہ زید تو بالکل غلامانہ زندگی گزارنے والا آدمی ہے، غلامی کا داغ لگ چکا ہے، اتنے بڑے گھرانے کی لڑکی جو ہے اس کے نکاح میں کیسے رہے گی، اس نے لیت و لال کی۔ سیدہ زینب خاموش رہیں، اللہ کی وحی آئی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم۔ کسی مومن مرد کو حق نہیں پہنچتا، کسی مومن عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر وہ اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔
نبی کے فیصلے کے بعد کسی مومن کو پھر اپنا اختیار نہیں رہتا اگر مومن ہے۔ چنانچہ سیدہ زینب نے کہا کہ مجھے اللہ اس کے رسول کا فیصلہ پسند ہے، وہ غلام ہے یا جو کچھ ہے میں راضی ہوں۔ ان کے ساتھ نکاح ہو گیا سیدہ زینب کا، سیدنا زید کے ساتھ نکاح ہو گیا، لیکن سیدنا زید غلامانہ زندگی گزارنے والے، ان کی ذاتی شرافت، وہ خوبی کمال، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، حضور کے محبوب ہیں، لیکن سیدہ زینب بڑے گھرانے کی خاتون ہیں، بہت خوبیوں کی مالک۔ اللہ کی شان مزاج نہیں ملا، اور مزاج کی عدم موافقت کے سبب سے سیدنا زید ان کے قریب بھی نہیں جا سکے۔ سیدنا زید کو ان کے مزاج کی عدم موافقت جب معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ زینب کا معاملہ تو ایسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے خواہش ہے کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ طلاق مت دیں، صبر کریں۔ میں اب وہ آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فیصلے کس انداز سے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ طلاق مت دے، لیکن آخر طلاق ہونی ہی تھی، یہ اللہ کے تکوینی فیصلے تھے۔ قرآن کی آیت سنیں، پہلے تو وہ آیت آئی جو ابھی میں سنا چکا ہوں، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، میرے پیغمبر جب آپ اس شخص جس پر اللہ نے انعام کیا تھا اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا تھا، آپ اسے کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روکے رکھو، طلاق مت دو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور تم اپنے دل کے اندر بات کو چھپا رہے ہو جس کو اللہ ظاہر کریں گے، وَتَخْشَ النَّاسَ، اور لوگوں سے آپ ڈرتے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کا ڈر دل میں لائیں۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی ان کو طلاق دے دی، یہ واحد صحابی جن کا نام قرآن میں آیا ہے، حضرت زید نے طلاق دے دی، اللہ فرماتے ہیں زوجناکہا، میرے پیغمبر آپ کی جتنی بیویاں بھی ہیں ان سب کا نکاح تو زمین پر ہوا ہے۔ اس زینب نے اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان کیا تھا، آج میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ آسمانوں پر کرنا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین اور خوبصورت خاتون تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی تھیں کہ زینب خوبصورت تو بہت ہے ہی، اس معاملے میں تو ہم سے بھی آگے ہے، لیکن اب ایک اور اعزاز ان کو مل گیا، یہ کہیں گی عائشہ تمہارا نکاح تو زمین پر ہوا، میرا نکاح میرے اللہ نے کیا آسمان پر۔ کہا کرتی تھی میرا نکاح میرے اللہ نے آسمان پر کیا ہے، زوجنا کہا، اللہ اے میرے نبی میں نے آپ کے نکاح میں دے دی۔ تو دیکھیے اتنے بڑے خاندان کی خاتون، اس نے اپنی جذبات کو، اپنی انا کو اللہ کے نبی کے حکم پر قربان کیا، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب کیسا آیا؟ پھر اس کو وہ شرف ملا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ میری اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے میری اپنی ذات، پھر آپ حضرات، کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھیں ہماری کیفیت کیا ہے۔
اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم آنے کے بعد جب ہمیں اپنے مفادات ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے، یا اپنی انا کا نقصان ہوتا ہے، یا بیوی کے ناراض ہونے کا، یا بچوں کے ناراض ہونے کا، یا بھائیوں کے ناراض ہونے کا، یا خاندان کے ناراض ہونے کا، یا کسی افسر کے ناراض ہونے کا جو خطرہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہماری دل کی کیفیت یا ایمانی سطح کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتے ہیں یا ان تمام تعلقات کو؟ اگر خدا اور رسول کی مرضی پر ہم بیوی کی خوشی کو قربان نہیں کر سکتے، اولاد کی خوشی کو قربان نہیں کر سکتے، اپنے دنیاوی رشتوں تعلقات کو قربان نہیں کر سکتے، تو پھر ایمانی ہماری سطح جو ہے بہت خراب ہے میرے دوستو بزرگو۔ پھر اس بات پر اطمینان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا نام مسلمانوں کی فہرست کے اندر لکھا ہے، پاکستانی قانون کے اندر میرے پاس جو شناختی کارڈ ہے اس کے اندر میں مسلمانوں، میرے پاسپورٹ پر میرا مذہب اسلام لکھا ہوا ہے۔ مسلمان تو تبھی ہوں گے جو اللہ کے کاغذ میں ہم مسلمان ہوں گے۔ زبانی کلامی دعوے کرنے سے نبی کے ساتھ رشتہ نہیں بن سکتا دوستو، اپنا عمل پیش کرنا پڑے گا، اپنا کردار پیش کرنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات کا۔ یہ تو میں نے ایک دو نمونے آپ کے سامنے عرض کیے، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کروں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ۔ اور کتابیں آئی تھی بھائی، کلمات طیبات، اس کو پہلے بھی شاید اعلان کیا تھا۔ یہ ایک کتاب ہے سارے قرآن کریم کی صورتوں کا سمجھے کہ خلاصہ ایک قسم کا، اس کے اندر اللہ کی آیات توحید جو ہیں چن کر اس کتاب کے اندر ایک بڑے پڑھے لکھے وکیل ہیں انہوں نے جمع کر دی ہے، اور بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اس کے شروع میں 2-4 صفحے میں نے بھی لکھے ہیں، آپ حضرات پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔